بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ فاطر 22ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ نے انسان کو اس کی زندگی کی اہمیت سمجھائی ہے کہ دنیا میں یہ زندگی ہماری عطا کردہ ہے، ہم نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، لہذا کل قیامت کے دن اس زندگی کی ایک ایک گھڑی کا ہم حساب لیں گے۔ تم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم چاہتے تو تمہیں دنیا میں لاتے ہی نہیں، اور لاتے تو تندرستی نہ دیتے، اور تندرستی دیتے بھی تو زندگی گزارنے کا موقع ہی نہ دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں لائے، معاشرے میں ایک قابل قدر اور قابل احترام انسان بنایا، 2-5 لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہنے کے قابل بنایا، تو یہ پوری زندگی ہماری عطا کردہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی کا حساب ہم کل قیامت کے دن تم سے لیں گے۔ تم نے جو کھایا پیا، کیسے رہے، لوگوں کے ساتھ تمہارا ویوہار کیسا تھا، ان تمام چیزوں کا حساب ہم کل قیامت کے دن تم سے لیں گے، اور اگر نہیں دے پائے تو اس وقت سزا کے طور پر بھگتنے کے لیے ہم تمہیں جہنم میں پہنچائیں گے، اور جب جہنم میں جاؤ گے اس وقت تمہارا معمول کیا ہوگا، اسی کو آگے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلائیں گے یہ جہنم میں جا کر، اور اللہ سے گزارش کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا كنا نعمل، اے اللہ دنیا کی زندگی تو آپ کے کہے مطابق نہیں گزاری، لیکن ایک موقع اور دے دیجیے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے اور آپ کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تب انہیں جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اب بات کرتے ہو واپس دنیا میں جانے کی، یہاں آیا ہوا انسان دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جاتا۔ رہی بات نیک اعمال کرنے کی، تو ہم نے تمہیں عمر عطا کی تھی، زندگی دی تھی، بہترین عمر عطا کی تھی، 60 سال کی زندگی، 70-80 سال کی زندگی تمہیں دی تھی، بھرپور جوانی والی زندگی بھی تم نے گزاری تھی۔ اس وقت تم نے کیا کیا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور اتنا ہی نہیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ہمارے میسنجر، ہمارے نبی، ہمارے رسول بشیر اور نذیر بن کر آئے تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے کہ اچھے کام کرو گے جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، اور ہمارے وہی رسول، ہمارے وہی نبی تمہیں ڈراتے بھی تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وجاءکم النذیر، لہذا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا اب چکھو جو کرتوت دنیا میں کر کے آئے ہو، اپنی منمانی زندگی گزار کے آئے ہو، رسول اور نبیوں کے بتانے کے باوجود اس کی نافرمانی کر کے آئے ہو، تو اپنی ان کرتوتوں کا عذاب چکھو۔ فما للظالمین من نصیر،
ظالمین کا ہمارے یہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، لہذا یاد رکھو فما للظالمین من نصیر۔ اور جو اپنی ذات پر ظلم کر کے اللہ کا مخالف بن کر آئے گا تو اس کی کون مدد کرے گا؟ فما للظالمین من نصیر، اللہ فرماتے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، کل قیامت کے دن اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب اللہ رب ذوالجلال کو دینا ہے۔ پھر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں، ان دونوں نعمتوں کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں وہ اپناتے ہی نہیں، اور اسی کے معاملے میں اس کے ساتھ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں ہیں الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، والفراغ، فراغتی کے اوقات کہ آپ مشغول نہیں ہیں، فراغتی کے اوقات اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ایسا موقع آئے گا کہ چاہو گے عبادت کرنا پھر بھی نہیں کر سکو گے، چاہو گے کہ 4 رکعت نفل اور پڑھے، فرض کے علاوہ سنتوں کی کچھ پابندی کرے، نوافل پڑھے، چاہو گے لیکن تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہارے پاس تندرستی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جب ساکھ کی تجلی فرمائیں گے تو جو بندے دنیا میں اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، اللہ کے ساکھ کی تجلی کو دیکھ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور بقیہ کئی لوگ ہوں گے جو جانا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں آتے تھے، وہم سالمون، حالانکہ وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن دنیا میں تندرستی کے نشے میں ایسے مبتلا تھے کہ اپنے ہی پالنہار کو بھول گئے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کا 18واں پارہ جس کے شروع میں ایمان والے بندوں کی 10 صفات بیان کی اللہ نے، اور فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے بندے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ پھر 10 صفات بیان کی، اس میں سے کئی صفات مختلف موقعوں پر میں آپ کے سامنے یہاں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں ایک صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے بندے وہ ہیں جو لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام انسان کرنا چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ لے کہ کیا اس میں دینی یا دنیاوی کوئی میرا فائدہ ہے کہ نہیں۔ دینی فائدہ نور لا نور، دنیاوی بھی فائدہ اگر ہے، اس میں آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نکلتا ہے تو اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے کام کہ جس میں آپ کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو تو اس کو لغو باتیں کہتے ہیں، اور لغو کاموں سے ایمان والے دور رہتے ہیں۔ ایمان والے بندوں کی عادت نہیں ہوتی کہ لغو کاموں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ لکھا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انتہائی نازک طبیعت کے انسان تھے، اور ان کی شہرت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی شہرت تھی۔ لوگ ترکستان وغیرہ کے علاقے سے آتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ قصہ لکھا ہے کہ 2 نوجوان بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ اس زمانے میں ترکستان میں شامل تھا۔ بلخ کے رہنے والے 2 نوجوان ہندوستان ان کی ملاقات کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آئے۔ اتفاق سے جب وہ دہلی پہنچے تو نماز کا وقت تھا،
دونوں نوجوان مسجد کے حوض کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنے لگے. وہ دونوں مرزا مظہر جانا کو نہیں پہچانتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی بھی ان کے قریب میں کہیں پر وضو کر رہے تھے. اب یہ دونوں نوجوان آپس میں بحث کر رہے، کہہ رہے کہ کیا اس مسجد کا حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے. ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کا حوض بڑا نظر آ رہا ہے، دوسرا نوجوان کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے. دونوں بحث کرتے رہے، وضو کرتے رہے، پھر جا کے نماز پڑھی. نماز کے بعد مرزا مظہر جانا کی ملاقات کے لیے پہنچے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بلخ سے آئے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنی ذات کی اصلاح کروانے کے لیے آئے ہیں. تو فرمایا بھائی فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے یا تمہاری دہلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے؟ اب یہ دونوں نوجوان شرمندہ ہو گئے اور پھر فرمایا حضرت نے کہ بھئی اگر پتہ چل بھی گیا تمہیں کہ اس مسجد کا حوض بڑا ہے یا فلاں مسجد کا حوض بڑا ہے تو اس سے کون سے جنت کا داخلہ اس پر موقوف تھا. دوسری بات کہ جب کسی چیز کی تحقیق نہیں تھی تمہارے پاس، تم نے ناپ کر تو دیکھا نہیں تھا کہ کون سی مسجد کا حوض بڑا ہے. جس چیز کی اپنے پاس تحقیق نہیں ہے اس چیز کی بحثیں آپس میں تم کیوں کرتے؟ لہذا ایک کام کرو، دہلی کے مسجد کے حوض کو پہلے ناپو، پھر بلخ جاؤ، وہاں کی مسجد کے حوض کو ناپو، فیصلہ کرو تاکہ تمہارے یہ بیکار کے کام ختم ہو جائے، اس کے بعد آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اپنی زندگی کے اکثر اوقات چائے کی ٹپریوں پر، پان کی دکانوں کے اوپر بیٹھ کر اور اس طرح کے ایشوز، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. مان لو کہ مجھے اور آپ کو پولیٹکس کی ٹکٹ دے بھی جائے تو ہم سوکھا پاپڑ توڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کے ایشوز پر گفتگو کریں گے، گھنٹوں نکال دیں گے اور پوچھیں گے بھائی عشاء کی نماز پڑھی تو کیا باقی؟ جن کی عشاء کی نماز باقی ہے وہ چائے کی ٹپریوں کے اوپر بیٹھ کر رات کے 2 بجا دیتے ہیں، 3 بجا لیتے ہیں، وہاں بیوی بچے گھر میں ان کا انتظار کر رہے ہیں. اکثر ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے میرے بھائی. یاد رکھیے نوجوان قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا نوجوان بربادی کی راہ پر ہوتا ہے ایسی قومیں بہت جلد برباد ہو جایا کرتی. جس قوم کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں ترکی کے بارے میں. ترکی ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ خوب ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ان کے صدر رجب طیب اردوغان صاحب جب صدر بن کر آئے تو ان کی زیادہ تر توجہ اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کے اوپر تھی، اور صرف باتوں میں انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. انہوں نے ایک میٹنگ ٹیچرز کی بلائی اور ٹیچرز کو بلا کر سمجھایا کہ بھائی تم اسکولوں میں، کالجز میں فلا جگہوں پر پڑھاتے ہو، اس کی سیلری لیتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالو اور کسی غریب بستی کے اندر جا کر بچوں کو مفت میں پڑھاؤ، صرف آدھا گھنٹہ. ڈاکٹروں کو بلایا، ان کی میٹنگ کی اور ڈاکٹروں کو کہا کہ بھئی آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنی ڈسپینسری میں دیتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے یا ڈسپینسری سے واپس آتے ہوئے آدھا گھنٹہ کسی غریب بستی کے اندر جا کر وہاں کے غرباء کو مفت میں آپ علاج مہیا کرو، ان کی جانچ کرو، ان کی بیماری کو معلوم کرو اور ان کے لیے علاج و معالجہ کا انتظام کرو. وکیلوں کو بلایا، یعنی کہ جتنے ڈپارٹمنٹ اور شعبہ جات پائے جاتے ہیں وہاں کے نگران اعلیٰ اور کام کرنے والے کارکنان کو بلایا اور ان کو زندگی کی اہمیت سمجھائی کہ جینا صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، آپ کی زندگی کے کچھ ایام، کچھ گھڑیاں اگر کسی کے کام آتی ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچ گیا، غلط راستے کا شکار ہونے سے بچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستے کے اوپر ڈال دیا. اس لیے کہ اگر آپ
وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرو گے تو وقت آپ کو استعمال کرے گا، اور جب وقت آپ کو استعمال کرے گا تو وہ اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ برے کاموں میں استعمال کرے گا۔ لہذا نوجوان قوموں کا ایک عظیم سرمایہ ہوتا ہے، اور ان کو نوجوانی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر دھیان دیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اگر اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس تندرستی کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں، اس کو بیجا سوالات میں، وقت ضائع کرنے والی چیزوں میں اپنے آپ کو صرف نہ کرو۔ دوسری ایک عظیم بیماری میں اور آپ جو مبتلا ہیں وہ ہیں دوسروں کو جج کرنے کی عادت، دوسروں کو جج کرنے کی عادت ہے۔ ارے اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہوتی ہیں۔ انسان جب دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت وہ اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ بیجا سوالات، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں، یہ تمام چیزیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ عین دوپہر میں آپ کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے، جو سنت ہے۔ قیلولہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سوال کر رہا ہے کہ حضرت میرے گھر کے باہر ایک نہر ہے، میں روزانہ اس نہر میں جاتا ہوں، آج آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ نہر میں نہانے کے لیے جاؤں تو میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا قبلے کے اور کسی سمت میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کا منہ آپ کے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، کوئی لے کے بھاگ نہ جائے۔ یہ کون سے سوالات ہیں کہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنا ہے کہ قبلے کی طرف نہیں کرنا ہے نہر میں نہاتے وقت؟ یہ بیجا سوالات ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ دھیان اس پر دو کہ آپ نے کپڑے کہاں پر رکھے ہیں، کہیں کوئی چور آپ کے کپڑوں کو لے کر بھاگ نہ جائے۔ بیجا سوالات۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے، قول ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ آپ تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے جا کے معلوم کیجئے کہ اس کا مرڈر کس نے کیا، کس نے مارا ہے اس آدمی۔ وحی کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے آدمی سے ٹچ کرو، تھوڑی دیر کے لیے یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے مارنے والے کا نام بتا دے گا۔ اب کرنا کیا تھا؟ اب ان کو یہی کرنا تھا کہ کوئی بھی گائے لے لیتے، ذبح کرتے اور اس کے کسی ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو اس سے ٹچ کرتے، یہ آدمی زندہ ہو کے اپنی قاتل کا نام بتا دیتا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آگے دوبارہ حضرت موسیٰ سے آ کے سوال کر رہے، بھائی اللہ سے پوچھو تو صحیح کہ گائے جو ہے وہ نر، وہ جو جانور اللہ نے کہی ہے وہ نر ہونا چاہیے یا مادہ، یعنی گائے ہونی چاہیے یا بیل ہونا چاہیے؟ چلو یہ بھی تفتیش کر کے بتا دیا۔ تو پھر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ارے معلوم کرو کہ اس گائے نے کبھی کھیتی کی ہو کہ نہ کی ہو، پھر آگے معلوم کر رہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ سوال کرتے کرتے جو سوال کرتے گئے یوں پھنستے چلے گئے۔ بالآخر موقع ایسا آیا کہ گائے کا ایسا رنگ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جس کی تلاش میں وہ کئی علاقوں کی کھاک چھانی، لیکن وہ گائے ان کو مل نہیں رہی۔ ایک یتیم بچے کے پاس مل گئی، وہ بھی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں اپنی گائے نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت بڑے پیسوں روپیوں کا مطالبہ کیا اس کے پاس، تب جا کے اس نے کہا کہ میری گائے کے برابر سونا اگر تم مجھے وزن کر کے دو گے تب جا کے میں گائے بیچوں گی۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تب جا کے انہوں نے ذبح کیا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ گائے کو ذبح نہ کر پاتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو یہ گائے مل گئی۔ یہ پریشانیاں بیجا سوالات کی وجہ سے آئی، زندگی اسی میں صرف کر دی میرے بھائی۔ الصحت والفراغ، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اسپتالوں کے اندر بھی جایا کرو، مریضوں کی ملاقات کیا کرو، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ جس بیماری میں یہ مبتلا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔
ہاتھوں کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے پاس ہاتھ نہیں. پیر کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے کہ جو پیر کی جیسے عظیم نعمت سے محروم ہیں. اسی طریقے سے جتنی اللہ نے نعمتیں ہماری انسانی باڈی میں عطا فرمائی ہیں، ان ایک ایک نعمت کتنی بڑی بڑی نعمت ہیں، اس کا احساس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے جا کے معلوم کیجئے جن کے پاس وہ نعمت نہیں. لہذا یہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی اور فراغت، تندرستی اور فراغت، اللہ نے اگر آپ کی لائف کو بھی بزی لائف نہیں بنایا ہے، آپ کو فراغتی کے اوقات میسر ہیں، تندرستی آپ کے پاس میسر ہیں، تو آپ اس کی قدر کرو. ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھو 5 حالات تمہارے اوپر آنے سے پہلے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالات تمہارے اوپر آئے اس سے پہلے جو دی ہوئی اللہ کی 5 نعمتیں ہیں ان کو غنیمت جانو. پہلا فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ نے آپ کو جو یہ جوانی عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آپ پر سوار ہو جائے. بڑھاپا آ جائے گا، اس کے بعد لاکھ عبادت کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. تو بڑھاپا آنے سے پہلے جو جوانی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو. دوسری چیز بتائی صحتک قبل سقمک، آپ کی تندرستی کی قدر کرو قبل اس کے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو جاؤ. بیماری آپ کو آ کر گھیر لیں اس سے پہلے اللہ نے جو تندرستی دی ہے اس کی قدر کرو. اور تیسری چیز بتائی غناءک قبل فقرک، اللہ نے ابھی آپ کو مالداری عطا فرمائی ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا. 2-5 روپیہ آپ کے پاس ہیں، آپ کسی کو دینے کے قابل ہیں، کسی سے مانگنے کے قابل نہیں ہیں، تو اس اللہ کی نعمت کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ. اور فقر و فاقہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں. کاد الفقر ان یکون کفرا، یہاں تک کہا ہے کبھی کبھی غریبی انسان کو کفر کے دہانے پر لے جاتی. غریبی کبھی کبھی انسان کو وہ کام کروا دیتی ہے کہ جو انسان ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تیسری چیز بتائی غناءک قبل فقرک، اور چوتھی چیز بتائی فراغ قبل شغلک، اللہ نے ابھی آپ کو فراغتی دی ہے تو اس کی بھی قدر کرو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور پانچویں چیز بتائی وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. جب موت آ گئی تو اس کے بعد میرے بھائیوں کوئی عمل پھر اگر کرنا بھی چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے. ارے گھر کی حالت جب آ گئی تو اس کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے بہت مواقع ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ پورے دن اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار آ کے توبہ کرے، پوری رات اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دین کا گنہگار آ کے توبہ کرے. اور یہ سسٹم اس وقت تک چلتا ہے قبل جس دن یا آفتاب آپ کے مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکل جائے گا، تب خدا کا یہ نظام، یہ دروازہ توبہ کا پھر بند ہو جائے گا. اس سے پہلے موقع ہی موقع ہے. اسی لیے کہا وحیاتک قبل موتک، موت آپ کے اوپر سوار ہو جائے اس سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تندرستی اور فراغت یہ بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب، انسٹاگرام اور نہ معلوم کون سی ایپ کے پیچھے اپنا وقت جو برباد کرتے ہیں، قبل اس کے کہ اللہ کی کوئی بڑی مصیبت اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی آزمائش مجھے اور آپ کو گھیر لے، اس سے پہلے ہم سب اپنے وقت کی قدردانی کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کریں. وقت کو ضائع نہ کریں میرے بھائی، وقت کو اچھے کام میں لگانے کی کوشش کریں. رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہوتا ہے. کسی بھی قوم کا، کوئی قوم کا جب ترقی کا کوئی منصوبہ بندی کی جاتی، کوئی پلان بنائے جاتے ہیں کہ ہم کو اپنی قوم کو ترقی دینی ہے،
تو سب سے پہلے جس چیز پر ریسرچ کیا جاتا ہے وہ یہ، اگر بھروچ کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ریسرچ اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کی پبلک میں نوجوان کا طبقہ کتنا ہے، پرسنٹیج کتنا ہے نوجوانوں کا. سب سے پہلے نوجوان کو دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قوموں کی ترقی میں سب سے بڑا کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے. جس قوم کا نوجوان صحیح راہ پر ہوتا ہے وہ قوم صحیح راہ پر آنا آسان ہو جاتا ہے. اور قوم کا نوجوان برباد ہو جاتا ہے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، بعد میں کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. جسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہمارے نوجوان دیکھو اپنی باڈی کو بنانے میں پیچھے پڑے، تن آسانی، گرمی برداشت نہیں، چھوٹے موٹے بیڈ پہ سو نہیں سکتے، تھوڑا 1-2 کلومیٹر چلنا پڑے تو چل نہیں سکتے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، لہو مجھ کو رلاتی ہیں جوانوں کی تن آسانی. یہی حال ہے ہم لوگوں کا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور پھر نوجوان کو کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، تو شاہین پرندہ ہے، تجھے اپنی منزل آسمانوں کے اندر نظر آنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی عبادت کی طرف رغبت رکھنے والا اور اپنی تندرستی کی اور فراغتی کے اوقات کی قدردانی کرنے والا بنائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.